زمون پبلک سروس کمیشن اداره چې دا په دې ملک کې د بدقسمتانو ډېر لږ ځایونه داسې دي چې د عوامو په اعتماد پاتې دی او بیا ډېر په معذرت سره په دې کمیشن کې زه په یو ممبر باندې ګوته اوچتول نه غواړم خو کم از کم دا د هر ذمہ داره حکومت ذمہ داري چې په داسې اهم منصبونو باندې چې د ټولې صوبې دپاره به هغوی که زه ډېره په اسانه ژبه کې خبره وکړم نو مشینري به اپواینټ کوي مشینري د ټولې صوبې دپاره میډم سپیکر زه ډېر په معذرت سره دا خبره کوم چې په دې کمیشن کې داسې هم ممبر ناست دی چې په 2010 کې طالبانو د سوات نه بونیر ته راتلو نو هغه بغاوت کړی او د هغه بغاوت په آړ کې د خیبر پختونخوا حکومت هغه ټرمینیشن کړی میډم سپیکر هغه فرد چې زموږ ورسره د ذات دشمني نشته چې هغه سیول سروینټ و د دې ملک آئین سره بغاوت کړی دی او د دې ملک قانون سره بغاوت کړی دی او د پښتو په نیز که زه دا ووایم چې د کام دشمنانو سره ملګرتیا کړې وه او نن هغه فرد راغلی دی په دې کمیشن کې ممبر ناست دی او بیا به دا حکومت دې صوبې ولس له آواز ورکوي چې زه به انصاف در کومه څنګه به یې وله ورکوئ دې ټولې صوبې ته وضاحت وکړه میډم سپیکر زه ډېر په معذرت سره زه ډېر کم جذباتي کېږم خو که زما د ملک ادارو سره کلوال کېږي کلوال چېرې دې کام بچي په انتظار وي چې د هغوی مور پلار سره به د ډوډۍ درک نه لګي بچو له به قرضې راغستي چې زمونږ بچي یو مقام ته ورسي په هغه مقام باندې که دا ناانصافه حکومت داسې غیر ذمه داره خلک کینولی زه نن دا تپوس د حکومت نه کومه چې د هغه بېکسو بېوسو بچو بچیانو له به دوی څه جواب ورکوي میډم سپیکر تاسو وګورئ قانون دلته بیان شو چې قانون څه دی چې قانون خدا دی چې د یو واکدار د غفلت په وجه د یو واکدار د کمزورۍ په وجه یا د یو واکدار د غلطۍ په وجه عام اپلیکنټس ته او عام سټیزنز په سفر کېدل نه دي پکار سوال نن دا دی چې دا دوره غیر سنجیده حکومت ته غیر سنجیده چې کله موږ دلته پاسو سنجیده خبره پورته کړو دا هغه ځای نه به دوره غیر سنجیده جواب راځي چې انسان وایي چې زه په دې فلور ناست ولیم میډم سپیکر دا خبره ډېره زیاته واضحه شوه اوس په دې ټول ملک کې چې کومه ډرامه روانه وه ډرامه هغه ډرامه سر ته ورسېده میډم سپیکر موږ نن هم دې حکومت ته خواست کوو چې دا حکومت د دوی د ذات جاګیر نه دی دا د دوی د چې څنګه موږ ته د خپل پلار او د نیکه نه میراث پاتې دی دا د چا د پلار او د مور او پلار میراث نه دی میډم سپیکر دا څنګه چل دی تحصیلداران دپاره ځوانانو او پیغلو سوړه وخت دغسې د پولیس افسرانو دپاره نن دوره بې حسه چې دی په هر څیز کې د خپل سیاسي مقصد دپاره په دې حکومتي اختیار په آړ کې مقام جوړول غواړي او بیا تاسو میډم سپیکر وګورئ یوه خبره نن تاسو ټیسټینګ ایجنسیو ته وګورئ چې د پاکستان کرپټ ترین بدنام ترین ټیسټینګ ایجنسۍ دا د ریکروټمنټ دپاره دلته راوستي دي په اربونو روپۍ پکې وګټلې او خلکو پکې کمیشن واغستې میډم سپیکر دا هغه موضوعات دي چې حکومت به جذباتي کېږي نه دا موږ د دوی په ذات حمله نه کوو میډم سپیکر دا به موږ سره مني زه نن ډېر خوشحاله یم چې د سپیکر د کرسۍ نه دا اپوزیشن یو ممبر چې دی دا سنپ کېږي نه زه ډېر خوشحاله یم میډم سپیکر دا د دې حکمران جماعت غیر ذمہ داری پر غفلت دی
چې داسې تکړه تکړه ممبران ورسره شته او په داسې کورسو یې داسې خلک کېنولي وي چې د دې صوبې په پارلیماني تاریخ کې دا کورسه یې دومره جانبداره او دومره باعث نه ده پاتې شوې څومره چې د انصاف په دې حکومت کې پاتې شوه او دا زموږ د ټولو په پات میډم سپیکر موږ به سبا دلته نه یو زموږ بچي به دلته ریسرچ کوي زموږ بچي به په قانون پوهې زموږ بچي به په رولز آف اسمبلی پوهې او چې هغوی د اسمبلی پروسیډنګز ګوري او هغه په دې اسمبلی کې دننه د آئین او د قانون او د رولز خلاف پروسیډنګز رواني آیا راځئ چې ووایو چې زموږ بچي به موږ پورې خاندي او که موږ پورې به جناب میډم سپیکر نه خاندي موږ ریکویسټ کوو پبلک سروس کمیشن دا داسې اداره ده داسې اداره چې دا داسې پکار ده لکه چې موږ په خپله معاشره کې جومات ته څنګه جومات ته میډم سپیکر دا ادارې داغدارې شوې ایچا نن زما بدنامه شوه چې په تېرو 19 کالو کې په ایچا باندې چا ګوته نه ده پورته کړې نن ما تر دې صوبې یوه اداره داسې وښیه چې د دې حکومت په اثراندازه او په دخلاندازه داغداره نه شوه نن به کام لره دې سوال جواب څوک ورکوي نن به کام لره دې تاوان کمپنسیشن څوک کوي میډم سپیکر موږ بیا بیا دا خبره کوو چې حکومتونه ځي حکومتونه راځي دا پاکستان دی یوه ډرامه به ختمیږي بله ډرامه به شروع کیږي دا معنا نه لري معنا دا لري چې سیسټم برقرار وساتو معنا دا لري چې سیسټم پایین وچلو معنا دا لري چې د قانون عملداري یقیني کو معنا دا لري چې په یو جمهوري سوسایټۍ کې د دې پارلیمان استحقاق په یو شکل مجروح پاتې نشي ځکه چې دا پارلیمان چې دی دا بالادست اداره ده میډم سپیکر ډېر په ماجرا سره که ما ټیم هم ډېر اخیستی زما الفاظو کې مې لږه سختي وه خو ما به د دې خاورې دپاره خبره کړي نه به مې د ځان غرض و او نه به د چا په ذات باندې حمله کول غواړم ستاسو ډېره مهرباني او ډېره شکریہ تو شاید بابر صاحب کو نہیں پتا تھا کہ اصل کہانی ہے کیا دیکھیے ہم سارے آئین قانون کی بات کرتے ہیں اس کی عملداری کی بات کرتے ہیں لیکن یہاں پہ ٹوٹلی جو میں سمجھتا ہوں کہ نگت بیگی نے جو بات کی ڈاکٹر آسیہ نے جو بات کی یہ جینوئن بات تھی اور میرے سے اسی طرح خسر خان صاحب نے بھی بات کی یہ ہم پہلے جب ایشو اٹھا احتجاج شروع ہوا کہ جی اسکریننگ ٹیسٹ کیوں ہوا انہوں نے یہ ایشو اٹھایا کمیٹی بنی میں اس کا چیئرمین تھا اور اکثریت بنیاد پہ یہ فیصلہ ہوا کہ جو اسکرین ٹیسٹ ہوئے ہیں جن کی اپائنٹمنٹ ابھی جاری نہیں ہوئی اپائنٹمنٹ نہیں ہوئی ہے ان کو نہیں اپائنٹ کیا جائے گا یہ فیصلہ ہوا اکثریتی فیصلہ ہوا رپورٹ اسمبلی میں پیش ہوئی پھر کچھ دنوں بعد جو اسکرین ٹیسٹ پاس کرنے والے بچے تھے انہوں نے شور مچانا شروع کیا میرے پاس آئے ان کے پاس آئے اور اس کے بعد انہوں نے کہا کہ یہ تو ہم سے غلطی ہوئی تو واپس لینا چاہیے ان کو ہم نے بھی کہا ٹھیک ہے ہم نے تو کوئی اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ڈالی گورنمنٹ کی طرف سے کسی قسم کی رکاوٹ نہیں ڈالی جو جینوئن بات ہے جینوئن بات ہے ہمیں خود اس بات کا احساس ہے کہ 4 سال ان بچوں کے ضائع ہو رہے تھے اور میں نے کیبنٹ کے اجلاس میں یہ 2 دفعہ یہ ایشو اٹھایا اور میں مشکور ہوں وزیر اعلیٰ صاحب کا انہوں نے کہا کہ جیسے کیبنٹ اجلاس کا ایجنڈا ختم ہو جائے آپ اس سے بات کریں اور جب ایجنڈا ختم ہوا میں نے جب ایشو اٹھایا تو انہوں نے کہا کہ بالکل آپ اپوزیشن سے بات کر لیں اور اس ایشو کو دوبارہ اسمبلی میں لے کر ان بچوں کو ان کا حق دیا جائے یہ فیصلہ ہو چکا ہے جناب اسپیکر میں گزارش بھی کروں گا کہ منڈے تک ہم جو ہے وہ جمع کرا دیں گے اس کی جو امینڈمنٹس ہے اور آپ اسی دن لینا چاہتے ہیں تو میں مشکور ہوں گا تاکہ یہ جو بچے ہیں بڑے تذبذب کا شکار ہیں ہم نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ کسی قسم کی کوئی زیادتی ہو اور وہ اس میں ہو کہ کوئی گورنمنٹ یا کوئی اور اس کو روکنا چاہتا ہے ہم بالکل نہیں روکنا چاہتے ہیں لیکن جناب اسپیکر یہ جو بابر صاحب نے بات کی مجھے دیکھیں یہ آئین قانون یہ ہم بڑے عرصے سے ایک دوسرے کو پڑھا رہے ہیں لیکن جب اپنے اوپر آتا ہے عمل کا وقت آتا ہے پھر ہر کوئی ادھر دوسری طرف دیکھتا ہے آج اسلام آباد کے اندر جو استبل لگا ہوا ہے جو یہ خرید و فروخت ہو رہی ہے
تو یہ جو آئین، قانون، جمہوریت، بڑی بڑی باتیں، یہ کیوں آج اس پہ بات نہیں ہو رہی ہے؟ یہ کون لوگ ہیں جو خرید و فروخت کر رہے ہیں؟ اور جناب اسپیکر جو بیرونی قوتیں جن کے مورے بن رہے ہیں لوگ، یہ کون ہے؟ یہ کہاں سے آئے تھے؟ تو اس پہ بھی بات ہونی چاہیے نا۔ جمہوریت اس سے تو مضبوط نہیں ہوئی ہے کہ عمران خان کو ہٹا دے اور آپ کہیں کہ سارے چور اکٹھے ہو جائیں اور ان کی جو کرپشن کی بات کوئی نہ کرے، ان کو کوئی نہ چھیڑے۔ جناب اسپیکر، ہم پھر بھی چھیڑیں گے، ہم ایک ممبر بھی رہیں گے تب بھی ہم کہیں گے کہ ان کا احتساب ہونا چاہیے، اور عمران خان کے ساتھ پوری قوم کھڑی ہے۔ یہ اللہ کے فضل سے اس لیے نہ ہے کہ عمران خان آج وزیر اعظم نہیں ہے تو کیا فرق پڑے گا؟ کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ وہ چاہے ایک ممبر ہے چاہے 10 ممبر ہے، وہ جو اس نے پالیسی اپنائی تھی شروع دن سے 1996 سے، وہ پالیسی آج بھی ہماری ہے۔ آج بھی ہم کہتے ہیں کہ اس ملک کی جڑیں جو کھوکھلی کی ہیں، یہ نامنہاد جمہوریت وہ لوگ جنہوں نے کرپشن کی ہے۔ صرف یہ نہیں کہ جمہوریت کا نعرہ لگا کہ آپ کہیں کہ جمہوریت مضبوط ہوئی ہے، یہ جو کرپشن کرتے ہیں وہ کہاں سے جمہوریت کو مضبوط کریں گے؟ جناب اسپیکر، آج کیا ہوا ہے؟ وہ لوگ جو ایک دوسرے کو چور چور کہتے تھے، آج کیوں ایک ساتھ اکٹھے ہو کر بیٹھے ہیں؟ کیا مسئلہ کیا ہے؟ کون سا قیامت آئی ہے کہ ان سب کو اکٹھا کر دیا ہے؟ ان کے آپس میں اتنی محبت بڑھ گئی ہے کہ ایک دوسرے کو جھٹیاں دے رہے ہیں، ایک دوسرے کے ہاتھ اٹھا رہے ہیں۔ یہ کیا ہوا ہے جناب اسپیکر؟ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ عمران خان کا یا حکومت کا، مسئلہ یہ ہے کہ عمران خان کیوں کہہ رہا ہے کہ احتساب ہونا چاہیے؟ عمران خان نے ایبسلیٹلی نہ کیوں کہا ہے؟ کیوں بڑے سرکار کو ناراض کیا ہے؟ آپ کو بڑے سرکار کی پڑی، آپ کو ملک کی کوئی فکر نہیں ہے، آپ کو ملک کی عزت کا کوئی فکر نہیں ہے، وقار کا کوئی خیال نہیں ہے۔ اس ملک کے اندر اگر سب سے زیادہ دیکھیں پوری دنیا کے اندر کرونا نے جو تباہی مچائی، سب سے زیادہ پالیسی کس کی اپریشیٹ کی گئی؟ عمران خان کی۔ تو میرے جناب اسپیکر، جس شخص نے اس ملک کو کرونا جیسی وبا سے بچایا، یہاں تک لے کر آیا، آج مہنگائی کا کوئی نام لے رہا ہے؟ یہ کس نے سازش کی ہے؟ آج مہنگائی کی کوئی بات نہیں کر رہا ہے۔ آپ کیا کر لیں گے؟ آپ زیادہ سے زیادہ حکومت گرا دیں گے، گرا دینا، کیا فرق پڑتی ہے؟ اگر وزیر اعظم کو یہ خیال ہوتا کہ میں اپنی حکومت جاری رکھوں اس طرح بے ضمیر لوگوں کے ساتھ، تو جناب اسپیکر اتحادیوں کو لانا کوئی مشکل کام نہیں تھا۔ آپ نے سنا ہوگا پرویز الہی نے کیا کہا کہ آیا چائے پی چلا گیا، ان سے بات ہی نہیں کی ہم سے۔ ہم کیوں بات کر رہے ہیں اس طرح؟ تو جناب اسپیکر، یہ جو اس طرح کی باتیں ہمیں سنا کے جاتے ہیں نا کہ اس حکومت نے یہ کیا، اس حکومت نے یہ کیا، اس حکومت نے اللہ کے فضل سے جو صحت کارڈ دیا ہے غریبوں کے لیے، وہ قیامت تک یاد رکھا جائے گا۔ وہ اتنی بڑی ریلیف عوام کو ملی ہے جناب اسپیکر، لیکن مجھے افسوس ہے کہ جس دور میں ایک چوکیدار کی قیمت، جس دور میں ایک کلاس 4 کی 3-4 لاکھ روپے لیے جاتے تھے جناب اسپیکر، وہ ہمیں درس دے رہے ہیں کہ یہاں پہ قانون آئین پہ عملداری نہیں ہو رہی ہے، یہاں پہ کرپشن ہو رہی ہے۔ جناب اسپیکر، جس دور میں کرپشن سے حکومتیں مشہور ہوئی ہیں، وہ ہمیں کہہ رہے ہیں کہ جی اب آپ کی حکومت کرپٹ ہے۔ تو میں جناب اسپیکر، یہ مجھے افسوس ہے کہ اتنا اہم ایشو تھا جو نگہت بیوی نے اٹھایا، آسیہ نے اٹھایا، فضل خان صاحب نے اٹھایا، بابک صاحب کو اس طرح اس موقع پہ کم از کم یہ پوائنٹ اسکورنگ نہیں کرنی چاہیے تھی۔ ہم ایک چیز پہ سارے اکٹھے ہیں۔ آپ جب انگلی اٹھاتے ہیں کہ یہ حکومت ایسی ہے، یہ حکومت ایسی ہے، آپ اپنے دور کا کوئی ایک اچھا کام بتا دیں۔ چلو میں بتا سکتا ہوں، احساس پروگرام بتا سکتا ہوں، میں صحت کارڈ بتا سکتا ہوں جناب اسپیکر۔ اپنے دور کا کوئی سوائے ایسی لوڈ کے مجھے بتائیں کون سی چیز سے مشہور ہوتا ہے؟ آج ہمارے دور میں کوئی نہیں کہہ سکتا ایسی لوڈ، یہ اس طرح نہیں ہوتا ہے۔ آپ ایک شخص کچھ بھی کہہ دیں بابا صاحب، لیکن اگر آپ کی حکومت، آپ کی پارٹی اگر ختم ہوئی ہے تو کرپشن کی وجہ سے ختم ہوئی تھی۔ آپ سوچ لیں اس پہ، میری دعا ہے کہ آپ کی حکومت، آپ اپنے آپ کو ریوائول کریں، آپ سوچیں، آپ ضرور سوچیں، اپنے رویے پہ سوچیں، آپ اپنے رویوں پہ سوچیں، سامنے میں بات ہو کریں جو آپ کی بات سنی جائے انشاءاللہ تعالی۔ میں کوئی فکر نہیں ہے جناب اسپیکر، ہمیں کوئی فکر نہیں ہے، حکومت چلی جائے، کل الیکشن ہے، انشاءاللہ 2/3 سے زیادہ اکثریت لے کر انشاءاللہ عمران خان آئے گا۔